بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک ہم دنیا میں جیتے ہیں تو ضرورتوں ہی میں گھرے ہوئے رہتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی سامان مانگ ہی لیتے ہیں اور اس کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ تو آج مانگے کی چیزوں پر چند مسئلے بیان کریں گے تاکہ ہم سب کو صحیح رہنمائی مل جائے اور شریعت کا اصلی حکم کا پتہ چل جائے۔ تو پہلا مسئلہ سنیں، کسی سے کپڑا، زیور، برتن، چارپائی، سائیکل، موٹر سائیکل مانگا اور کہا کہ ضرورت نکل جانے پر واپس کر دوں گا۔ دینے والے نے دیتے وقت کہا کہ اسے حفاظت سے استعمال کرنا ہے، صحیح طریقے پر یوز کرنا ہے، برتنا ہے، تو مانگنے والے پر یہ لازم ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ جس طریقے سے مالک نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اسی طریقے پر استعمال کرے۔ اگر وہ اس کے طریقے پر استعمال نہیں کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی سامان میں گڑبڑی پیدا ہو جائے، ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، بگڑ جائے، کوئی سامان کا نقصان کر جائے تو آپ کو تاوان دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کسی بچی نے کسی ماں سے دوپٹہ مانگا۔ دوپٹہ سر میں اوڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس بچی نے اس دوپٹے کو زمین پر بچھایا، اس پر چڑھتی ہے، اترتی ہے، چڑھتی ہے، اترتی ہے، پھر اس پر لیٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوپٹہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس خراب ہو جانے کی وجہ سے اس کو تاوان دینا پڑے گا، جتنا نقصان کیا ہے، خراب کیا ہے، اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے چارپائی ہے، اس پر 2 آدمی سونے کے تھے، 5 آدمی سو گئے، 6 آدمی سو گئے، یا بہت سارے لد گئے جس کی وجہ سے چارپائی ٹوٹ گئی، تو نقصان کا ہرجانہ دینا پڑے گا، تاوان دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک گلاس ہے، آپ نے اس کو آگ پہ رکھ دیا، وہ گلاس پھوٹ گیا، تو نقصان کا پیسہ دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آج کل جو یہ ہو رہا ہے، کسی سے موٹر سائیکل لوگ مانگ لیتے ہیں اور اس پر ایک ڈرائیور 2 پیچھے بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس پر 4 بیٹھتے ہیں، اور اگر چھوٹے بچے ہو گئے تو اس کو ٹینکی پہ بیٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر سامان پیچھے لوگ لاد کر کے چلے جاتے ہیں، گویا بہت سارے اس پر لد جاتے ہیں، پھر بریکر کا خیال نہیں ہوتا، گڈھوں کا خیال نہیں ہوتا۔ اگر دینے والا یہ شکل دیکھ لے تو اس کو زندگی بھر سوچے گا کہ میں اس کو کبھی نہیں دوں گا۔ اگر جس کو دیا ہے اس لینے والے نے لینے والا بھی اگر اپنے موٹر سائیکل کو دوسرے کے پاس اسی شکل میں دیکھتا تو اس کو بھی کڑن پیدا ہو جاتا۔ تو اس صورت میں اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی پارٹ پرزا ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، چکا اڑ جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے گاڑی کا، تو آپ کو دینا پڑے گا، اس نقصان کی بھرپائی آپ کو کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اور بھی مثال لے لیں آپ۔ دوسرا مسئلہ سنیں کہ آپ نے کوئی چیز کسی سے مانگا 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے، جب 2 دن گزر جائے تو آپ کو پہنچانا پڑے گا، آپ کے ذمے پہنچانا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا اور دینے والے نے مانگا بھی، پھر بھی آپ نے کہا کہ کل پہنچاؤں گا اور نہیں پہنچایا، تو وقت گزر جانے کے بعد اگر اس سامان کے اندر کوئی گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، گم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھوٹ جاتا ہے، وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی بھی نقصان اس سامان کے اندر یا جو چیز آپ مانگ کر کے لائیں اس میں گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ کو نقصان کا تاوان
دینا پڑے گا۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے، وَإِن قَيَّدَ بِوَقْتٍ، مانگنے والے نے وقت کے ساتھ مقید کر دیا، وَمَضَى الْوَقْتُ، جتنے وقت کے لیے مانگا تھا وہ وقت گزر گیا، ایک دن کے لیے مانگے تھے، ایک دن گزر گیا، 2 دن کے لیے مانگے تھے، 2 دن گزر گیا، وَلَمْ يَرُدُّهَا، اور آپ نے اس سامان کو نہیں لوٹایا، وقت گزر جانے کے بعد اب اس سامان میں کوئی گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے زمین، تو وہ ضامن ہوگا، یعنی نقصان کی بھرپائی کرنا پڑے گا۔ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ، اگر کسی نے کوئی چیز منگائی، منگانے کے بعد پھر نیت میں فطور پیدا ہو گیا، اس کے اندر بدنیتی پیدا ہو گئی کہ یہ سامان اب لوٹا کر دوں گا ہی نہیں، ہضم کر جاؤں گا، تو اس صورت میں اس کے ہضم کر جانے کے باوجود بھی اس پر تاوان ضروری ہے، جتنے کا اس نے نقصان کیا ہے یہ نقصان دینا اس پر ضروری ہو جاتا ہے۔ اور آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، سماج میں بڑی گڑبڑی پیدا ہو رہی ہے، اگر کسی کو کسی سے دشمنی پیدا ہو گئی، پھر کچھ وقتوں کے بعد آپس میں کچھ میل ملاپ ہو گیا، تو لینے والا دھوکہ دے کر محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں دھوکہ دہی ہے کہ اس سے قرضے کے نام پر، ہدیے کے نام پر، یا مانگنے کچھ دن کے لیے برتنے کے نام پر وہ اس سے پیسہ اٹھاتا ہے، لیتا ہے، اور پھر لینے کے بعد یہ شروع ہی سے یہ نیت کیے ہوا ہے کہ اس کو کنگال کرنا ہے، اس کو برباد کرنا ہے، اس کو تباہ کرنا ہے، تو یاد رکھ لو اس صورت میں بھی آپ کو اس کی جو چیز آپ نے لی ہے یا اس کا پیسہ لیا ہے اس کو لوٹانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر اس دنیا میں آپ نے نہیں دیا اور وہ بیچارہ کراہ کر کے زندگی گزارتا ہے، تو یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں آپ کو اس نقصان کی بھرپائی کرنی پڑے گی، وہاں تو یا نیکی ہوگی یا بدی ہوگی، نیکی آپ کی لے لی جائے گی، اگر نیکی آپ کی ختم ہو جائے اور پھر اس کا بھی حق ابھی ادا نہ ہوا ہو تو اس کا گناہ اس کے سر پر لاد دیا جائے گا، یہ جہنمی ہو جائے گا اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا ایسا دن آئے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں جب بھی کسی کا کوئی سامان لینا ہے تو اس کو اپنا سامان سمجھ کر کے استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کہ جیسے چاہے جس طریقے سے چاہے ویسے استعمال کریں، ٹوٹے یا پھوٹے ہمیں کیا مطلب ہے۔ اور پھر ہم اگر تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں وہ تو ہم کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے، لہٰذا ہم جیسے استعمال کریں گے، جیسے واپس کر دیں گے تو وہ رکھ لے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی سامان پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، وہ سامان تھوڑا موڑا ٹوٹا پھوٹا تو ہوتا ہے ضرور، لیکن لینے والا گھر پہ موجود نہیں ہوتا ہے، آپ غائبانے میں رکھ جاتے ہیں یا بتاتے نہیں ہیں کہ یہ سامان ہم سے ٹوٹ گیا ہے۔ پھر مالک جب اس کو دیکھتا ہے کہ ارے یہ سامان تو ٹوٹ گیا ہے، یہ پھوٹ گیا ہے، جب اس سے کہتا ہے تو وہ مکر جاتا ہے یا اس کا ہرجانہ نہیں دیتا ہے، تو یہ ساری شکلیں غلط ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں جب بھی کوئی چیز آپ مانگیں اس کو شریعت کی روشنی میں استعمال کر رہے ہیں، مالک نے جس طرح سے اجازت دیا ہے اس طریقے سے استعمال کریں۔ اگر اس طریقے سے استعمال کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا، آپس کی محبت بھی بڑھے گی، اللہ بھی خوش ہوگا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے و سننے